الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے حوالہ سے مسنون اعمال کا تذکرہ جاری و ساری ہے. آج جو ہمارا اہم مضمون ہے وہ ذکر الہی کی کثرت کے حوالے سے ہے. ذکر کا لغوی معنی ہوتا ہے یاد کرنا، کسی بھی چیز کو یاد کرنا، دہرانا، بار بار پڑھنا، اسے ذکر کہا جاتا ہے. اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے مخصوص کلمات اور وظائف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اور پھر قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کی اس قدر فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے. خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. اور قرآن مجید ایسے لوگوں کی تعریف بیان کرتا ہے کہ جن کا کاروبار کرنا، تجارت کرنا اور دیگر مصروفیات انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا کاروبار کرنا، تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے. اگر ان کے ہاتھ اپنے کام کاج میں مصروف نظر آتے ہیں تو زبان اللہ کی یاد میں مصروف نظر آتی ہے. اور پھر ذکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. یعنی جسے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور جو اللہ کے ذکر کو اپنے معمول میں شامل کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑے عمل کو اختیار کر لیا جو اللہ مالک الملک کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے. اور پھر ایسے لوگوں کی تعریف قرآن مجید ذکر کرتا ہے جو ہر لمحے اور ہر کیفیت سے اللہ کے ذکر میں مصروف نظر آتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو کھڑے ہیں تو اللہ کے ذکر میں، بیٹھے ہیں تو اللہ کے ذکر میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف نظر آتے ہیں. تو یہ قابل قدر ہے، قابل تعریف ہیں وہ لوگ کہ جن کا ہر لمحہ، زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن اور رات اللہ رب العزت کی یاد میں گزرتا ہے. یہ انسان خوش نصیب ہے. اور ایسے لوگوں کی قرآن مجید تعریف بیان کرتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نمونہ ذکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گویا کہ ذکر کا عملی نمونہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا بیان فرماتے ہیں؟ کان یذکر اللہ علی کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا جاتا آپ ذکر کرتے نظر آتے، آپ کے ہونٹ حرکت میں رہتے، آپ کی زبان حرکت میں رہتی، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی نظر آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے، کوئی گناہ آپ کے ذمہ نہیں اور معصوم عن الخطا پیدا کیے گئے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف نظر آتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے یہ نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے، خود معیار بننا چاہتے تھے، خود ماڈل بننا چاہتے تھے. اس لیے کہ دیکھو، جب میں اللہ کا پیغمبر جو کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء،
سید العرب والعجم، ساری کائنات کے امام اور سردار بنا کر اس کائنات میں بھیجے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ ہے کہ آپ ہر وقت ذکر کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں، تو آپ کی امت کو بھی یہ چاہیے، دیگر مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ذکر سے بھرپور گزاریں اور اپنے معمول کے اندر ذکر کو شامل کریں. اور پھر کیا خوبصورت مثال بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. یعنی وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ ہے اصل میں زندہ انسان، اس کی زندگی تو حقیقی زندگی ہے. اور وہ شخص جو اللہ کی یاد سے محروم ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، جسے ذکر الہی کی توفیق سے محروم کر دیا گیا، یہ تو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، اس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سبق المفردون، لوگو مفردون آگے نکل گئے. صحابہ کرام اجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ومل مفردون یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ مفردون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، یہ مفردون ہیں جو ذکر میں سبقت لے جانے والے، ذکر اذکار میں مشغول، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مصروف گزرتا ہے. یہ مفردون ہیں جو اللہ کے ذکر کو کثرت سے جاری کرتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان کو حکم بھی یہی ہے. اور پھر رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا یہ آخری عاشرہ، اس میں تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، دن ہے، رات ہے. اگر انسان تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہے، پھر اس کے بعد نوافل میں مصروف ہے، پھر ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتا ہے، توبہ استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے، یعنی دیگر نیک اعمال، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور خاص طور پہ اس کی راتیں اور اس کی رات کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف نظر آئے، یہ اللہ رب العزت کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے. اور پھر ذکر کی 3 اقسام عام طور پہ ذکر کی جاتی ہیں: زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دل سے اللہ کو یاد کرنا، اور عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اور نماز وہ عمل ہے جس میں ذکر کی 3 اقسام موجود ہیں. یعنی وہ شخص جو نفل نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو جب نماز میں مصروف ہو جاتا ہے تو زبان بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتی ہے، دل بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے، اور عملی طور پہ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا اور پھر تشہد میں بیٹھنا، یعنی مکمل طور پہ نماز اور اس پہ انسان کی یہ حرکات، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر عملی ہے. اور قرآن مجید ایسے لوگوں کی تعریف بیان کرتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرو، نماز کو لازم کرو، اس لیے کہ نماز اللہ کے ذکر کی بہترین شکل ہے. اور پھر حضرات صحابہ کرام اجمعین جو نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے آپ سے تربیت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا. دیگر حضرات صحابہ کرام ان کا بھی معمول کیا تھا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کلمات ذکر ان کی زبان پہ جاری رہتے، اللہ اکبر، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی نظر آتے، ان کی زبان حرکت میں رہتی، ان کے ہونٹ حرکت میں رہتے، اور پھر ذکر کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اس لیے ہمیں اپنے ان اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے، بالخصوص آخری عشرے کو قیمتی بنانے کے لیے، 2 راتیں تو ہم سے بچھڑ گئیں، 2 راتیں تو گزر گئیں، اب بقیہ 3 راتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ان میں کیا کیا جائے؟ اپنے معمول کے اندر ذکر کو شامل کیا جائے. اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں اور کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اور وہ کلمات ذکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ذکر ہیں جن کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو سکھلائی۔ ان کلمات کی کثرت کی جائے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دیگر نیک اعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ذکر میں آ جاتی ہیں۔ ایک مسلمان جب اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔